ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کہ جب تک ہم قرآن پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ قرآن میں ہے کیا؟ جانیں گے تو پھر عمل ہوگا، پہلے علم آئے گا پھر عمل آئے گا۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک کے علوم نصیب فرمائے، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے نسلوں میں اللہ پاک قرآن پاک کے علوم کو زندہ فرمائے۔ ولید بن مغیرہ جو بہت بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے قرآن پاک کی آیتوں کو تلاوت کیا، اتنا متاثر ہوا کہ پاس میں کھڑے ابو جہل کو فوراً غصہ آیا اور اس نے لان تان کر کے واپس ولید بن مغیرہ کو اس کا خیال واپس کیا۔ یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ متاثر ہو کر اسلام میں نہ چلا جائے۔ تو ولید بن مغیرہ جو کہ مسلمان نہیں ہے نہ ہوا، اتنا اثر لیتا تھا قرآن کا، قرآن کی آیتوں کا، تو جب تنہا ہوتا تھا یا ابو جہل کے سامنے ہوتا تھا تو کہتا تھا کہ یہ جو ہے نا وما ہوا بقول شعر، یہ اشعار نہیں ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اشعار کیا چیز ہوتی ہے، ولا سحر، یہ جادو بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے زندگی بھر جادو دیکھا ہے اور یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور کلام ہے جس کا کوئی دنیا میں مقابلہ نہیں، مگر اس کے باوجود بھی اسے اسلام نصیب نہیں۔ قرآن بہت بڑی نعمت ہے میرے عزیزوں، پریشان ہو سورہ رحمان پڑھو، بے سکونی ہے، بے قراری ہے، اور رزق کی فکر ہے، بے سکونی کے عالم میں سورہ بقرہ پڑھو، رزق کی فکر ہے سورہ واقعہ پڑھو، بیمار ہو سورہ فاتحہ پڑھو، بیمار ہو 11 دفعہ پڑھو، بیماری نہیں گئی 21 دفعہ کر لو، نہیں گئی بیماری 41 دفعہ کر لو، لازمی بیماری جائے گی ضرور، یقین ہونا ضروری ہے۔ دل بھاری ہو رہا ہے، کسی کو بتا نہیں سک رہے ہو کہ اندر کیا چل رہا ہے، سورہ ضحیٰ پڑھو، والضحیٰ واللیل اذا سجی، بار بار پڑھو، دل ہلکا ہو جائے گا۔ دل سخت ہو رہا ہے، سب پر چڑچڑا رہے ہو، سب پہ غصہ آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا، دل سخت ہے، سورہ حدید پڑھو، سورہ واقعہ کے بعد۔ مایوس ہو گئے، ہر راستہ بند نظر آ رہا ہے، سورہ الم نشرح پڑھو۔ گناہوں کا بوجھ محسوس کر رہے ہو کہ میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کر دیے، پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا، یہ جب محسوس کرو تو سورہ زمر پڑھو۔ یہ حدیثوں کی باتیں ہیں کہ اسے یہ پڑھو، اسے یہ پڑھو، کسی کے لکھے ہوئے وظیفے نہیں، یہ احادیث کی باتیں ہیں، یہ پڑھیں گے تو پھر ہماری پریشانیاں اللہ پاک دور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بقرعید میں صرف چاقو جانور پہ نہیں چلانا ہے، بقرعید پہ صرف چاقو جانور کے گلے پہ نہیں چلانا، بلکہ اس چاقو کو اپنا عمل اپنا تقوی بناؤ، اور پھر اس چاقو کو چلاؤ اپنی نافرمانیوں پر، کہ صرف جانور کا گلا نہیں کاٹنا، یہ کہنا کہ آج کے بعد سے نافرمانیاں بند، جھوٹ بند، دھوکے بازی بند، حرام بند، گناہ بند، سب پہ چاقو چلاؤ، خواہشات پہ چاقو چلاؤ، جھوٹ پہ چاقو چلاؤ، بے حیائی پہ چاقو چلاؤ، نفرت پہ چاقو چلاؤ، لڑائی جھگڑے پر چاقو چلاؤ۔ صرف جانور ذبح کرنے کا نام قربانی نہیں ہے، اصل روح کی قربانی ضروری ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ کے پاس تمہارے جانور کا گوشت، اس کا خون نہیں آتا، کیا آتا ہے؟ تمہارے دل کا تقویٰ آتا ہے، کہ تم دل کی کن گہرائیوں سے قربانی دے رہے ہو، یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں پاس ہونا ضروری ہے۔ جانور بڑا ہو کے چھوٹا، جانور بڑا بھی ہے اگر نیت ریاکاری ہے تو پھر تم فیل ہو۔ جانور قیمتی ہے لاکھوں کا، مگر اندر شہرت پرستی ہے، لوگوں سے تعریف سننا چاہتے ہو، فیل۔ جانور مختصر ہے، شرائط پورے ہیں، چھوٹا جانور ہے، نیت صحیح ہے، پاس، قربانی قبول۔
اصل قربانی تو یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، اپنی نافرمانیوں کو چھوڑ دیں، اس پہ چاقو چلاؤ، یہ اصل قربانی ہے۔ اللہ ہم نہ ظاہری قربانی کی بھی توفیق نصیب فرمائے، حقیقی قربانی کی بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ قربانی سے اللہ کیا چاہ رہے ہیں، اللہ وہ صفات ہمیں نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور پاکیزہ ارشاد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرے رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، سو اگر آپ کا انتقال ہو جاوے یا آپ شہید ہی ہو جاویں تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ جو شخص الٹا پھر بھی جاوے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اور خدا تعالیٰ جلد ہی عوض دے گا شناس لوگوں کو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 پر 4 ہے۔ جمعہ کے دن بھی اس کی تفسیر ہوئی ہے، تھوڑی اور 2-3 پوائنٹس ہیں، اسے بھی سمجھیں انشاءاللہ۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ موت سب پر آنی ہے، موت سب پر آنی ہے۔ دیکھو اچھا یہاں رک کر سب سے پہلے یہ نقطہ سمجھیں، لفظ موت اردو میں، عربی میں موت کہتے ہیں، اردو میں مرنا کہتے ہیں۔ لفظ موت قرآن میں استعمال ہوا ہے، اسی آیت میں اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ افإن ماتا کہتے ہیں موت کو۔ کسی نبی پاک صلی اللہ، کسی رسول کے بارے میں، کسی نبی کے بارے میں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر لفظ موت کا استعمال ہوگا کوئی گستاخی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ قرآن میں استعمال ہوا ہے، قرآن میں جو لفظ استعمال ہوگا وہ گستاخی کیسے ہوگی؟ جو لفظ اللہ پاک نے اپنے نبی کی شان کے لیے استعمال فرمایا وہ گستاخی کیسے ہوگی؟ لفظ عربی کا ہے افإن ماتا، کہ اگر نبی پر، اگر رسول پر موت آ جائے تو موت کوئی گستاخی نہیں ہے۔ اگر گستاخی ہوتا تو قرآن میں استعمال نہیں ہوتا، جیسے کہ ہم نے پہلی دفعہ پڑھا یا ایھا الذین آمنوا، جو پہلی مرتبہ قرآن میں سورہ بقرہ میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اے میرے بندوں، نبی کو راعنا نہ کہو، کہو کیا؟ انظرنا۔ راعنا نہ کہو بلکہ نبی کو کیا کہو؟ انظرنا۔ وہ تفصیل پوری وہیں پر گزر چکی ہے، میں آپ کو بس اشارہ دے رہا ہوں، کیونکہ راعنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا پہلو تھا، جبکہ وہ یہود و نصارہ صرف گستاخی کا ارادہ کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کے دل کے کسی کونے میں یہ چیز نہیں تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، مگر یہود و نصارہ جانتے بوجھتے پس پردہ مخفی طور پر راعنا کہہ کر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ تو اللہ نے فوراً کیا فرمایا؟ لا تقولوا راعنا۔ جس لفظ کے اندر گستاخی کا ایک پہلو بھی ہو وہ لفظ بھی میرے نبی کی شان کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند رکھی ہے، وہ خود اللہ فرما رہے ہیں افإن ماتا، کہ نبی پر موت آ جائے، رسول پر موت آ جائے تو لفظ موت کا نبی کے شان استعمال کرنا کوئی گستاخی نہیں، کیونکہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اگر گستاخی ہوتی کیا اللہ استعمال کر لیتے؟ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ دوسرا مسئلہ میرے عزیزوں، موت تو ہر ایک پر آنی ہے، دنیا سے پردہ تو سب کچھ کرنا ہے۔ جتنے رسول دنیا میں پیدا ہوئے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان پر بھی موت آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی فی الحال نہیں ہے، مگر آئے گی جب وہ اللہ ان کو آسمانوں سے زمین پر اتاریں گے، جب ان کا وقت عمر پوری ہو جائے گی، جن کا فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ زندگی تو پوری کرنی ہے، اور جب زندگی پوری ہو جائے گی تو موت تو سب پر آئے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی آئے گی۔
سارے انبیاء رسولوں پر تو آ چکی، مگر حضرت عیسیٰ پر بھی آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ بھی محفوظ ہے، ان کی موت بھی طے ہے، ان کا دنیا سے پردہ فرما جانا بھی طے ہے۔ یہ تو اللہ نے بطور معجزے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ ایک وقت آئے گا اللہ ان کو زمین پر زندہ واپس اتاریں گے، اسی عمر وہیں سیکنڈ سے ان کی زندگی پھر دوبارہ چالو ہوگی، اور جب وہ اپنی زندگی کے لمحات کو مکمل فرما لیں گے تو پھر اللہ پاک ان پر بھی موت کو طاری فرما دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ تک محفوظ ہے، جہاں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر درود پڑھتے ہیں، یہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے ایک گھر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، ان کے ساتھ حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا گھر بھی شامل ہے۔ یہ دو گھر مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ جو جگہ ہے یہ دو گھر مل کر ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان تو مختصر تھے، اتنے مکان میں 3 بندے زیر زمین، یعنی ان کی تدفین ہو جائے اور چوتھے کی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باقی ہو، اتنی جگہ ہمارے نبی کے گھر میں نہیں تھی۔ یہ دو گھر مل کر، چونکہ اس گھر سے متصل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بہت قریب رکھنا چاہتے تھے، اور حضرت علی بھی نبی کے قریب رہنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ حضرت علی گھر سے نکلتے تو مسجد پر سے ہو کر آپ کو باہر نکلنا پڑتا تھا، گھر اتنا لگا ہوا تھا، اگر اندر کا دروازہ کھولے تو آپ کو مسجد سے ہو کر پھر آپ کو باہر جانا پڑتا تھا۔ تو میرے عزیزوں، یہ دو گھر مل کر ہیں جو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ آپ کا جو مبارک جگہ ہے، مبارک موضع شریف ہے، یہ جو جگہ ہے یہ دو گھروں کو ملا کر ہے۔ کن کن کا؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں کے گھروں کو ملا کر یہ پوری جگہ ہے جہاں 3 حضرات آرام فرما رہے ہیں۔ چوتھی شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جگہ خالی ہے، باقاعدہ وہاں پہلے تو لکھا نہیں تھا، اب لکھا ہوا ہے کہ موضع عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ جب چاہیں گے وہاں اس وقت ان کی تدفین عمل میں آئے۔ حالانکہ میرے عزیز و میرے بھائیوں، یہ مسجد نبوی کی تو ہر ایک جگہ محفوظ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا جو ممبر مبارک تھا، ممبر شریف تھا، ممبر شریف سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک کا ٹکڑا تو یہ جنت ہے، ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ، اور باقاعدہ اس کے اندر جو ستون ہیں، ہر ستون پر نام لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ ستون ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے، یہ وہ ستون ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والے مہمانوں سے ملاقات کرتے تھے، یہ وہ ستون ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے۔ ہر ستون کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور یہ ٹکڑا جنت کا ہے۔ کسی ایک ملک والے نے خط لکھا، ایک بزرگ رہتے تھے مدینہ طیبہ میں، وہیں پر ان کا قیام تھا، تو ان بزرگوں کو کسی نے، دوسرے ملک والے نے خط لکھا کہ حضرت میری یہ مسئلے ہیں، میرے پریشانی، آپ دعا فرمائیں، آپ مدینہ منورہ میں ہیں، آپ بڑی مبارک جگہ میں ہیں، آپ میرے مسائل کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ میرے مسائل حل فرما دے۔ تو ان بزرگوں کو وہ خط ملا، تو پھر انہوں نے چند دن کے بعد واپس جواب کا خط لکھا کہ میں نے دعا مانگ لی ہے اور وہ دعا پوری ہو جائے گی۔ کیا کہا؟ میں نے دعا مانگ لی ہے اور وہ دعا پوری ہو جائے گی۔ تو واپس جب لیٹر آیا تو انہوں نے تو پڑھ لیا، حضرت دعا کرے گا تو دعا کرتا ہوں بھائی، انشاءاللہ تمہارے مسائل پورے ہو جائیں گے، یہ الگ بات، دعا پوری ہو جاتی ہے، یقین کے خط لکھتے انہوں۔ تو اللہ کا کرم ہے، چند دنوں کے بعد سارے مسائل بھی حل ہو گئے، تو ان کو پریشانی ہوئی کہ انہوں نے اتنے یقین سے کیسے کہا کہ بھی دعا کیا ہو گئی، دعا تمہاری پوری ہو جائے گی، میں نے دعا کر دی ہے، دعا قبول ہو گئی، اتنے یقین کے ساتھ حضرت نے کیسے کہا؟ تو پھر اس نے دوسرا خط لکھ کر پوچھا کہ حضرت آپ نے اتنے یقین سے کیسے کہا، اللہ نے تو میرے مسائل حل کر دیا۔ تو پھر ان بزرگوں نے جواب لکھا کہ اس لیے کہ میں نے جنت میں بیٹھ کر دعا مانگی تھی، اور اللہ کا وعدہ ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جنت میں تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے،
جنتی کی ہر مراد اللہ پوری کریں گے. جنت میں جو بھی سوال کرو گے اللہ اسے پورا کریں گے. جنتی کا سوال کبھی ادھورا جائے گا نہیں. تو حضرت نے کہا میں نے جنت میں بیٹھ کر دعا مانگی ہے کہ میں نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر تمہارے لیے دعا کی ہے, اور جنتی کی دعا اللہ کیسے رد کریں گے؟ اس لیے میں نے یقین سے کہا کہ تمہاری دعا ہو گئی, تمہارے مسائل حل ہو گئے. بعض علماء نے کہا کہ نہیں, حقیقت میں یہ جنت کا ٹکڑا نہیں ہے, حکمن جنت کا ٹکڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. جیسے دو شہید ہوتے ہیں, ایک شہید واقعتاً جنگ کے میدان میں ہوا, دوسرا شہید جو جمعہ کے دن انتقال ہوا. وہ جو میدان میں ہوا انہیں اصل میں حقیقی شہید ہے, اور جو جمعہ کے دن انتقال ہوا حادثے میں مر گئے, پانی میں ڈوب کر انتقال ہو گیا, یہ حکمن شہید کہلائے گا. تو اسی طرح بعض علماء نے فرمایا یہ جو حصہ ہے ممبر سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے تک, یہ جنت کا ٹکڑا نبی نے فرمایا یہ حکمن ہے, حقیقت نہیں ہے. کہ بھی کیوں حقیقت میں کیوں نہیں ہے؟ تو ان علماء نے فرمایا اگر یہ جنت ہے تو پھر یہاں بیٹھنے کے بعد آدمی کو پیاس کیوں لگتی ہے, بھوک کیوں لگتی ہے؟ جنت کی صفت یہ ہے ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا, جنت میں نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی. جنت کیسی جگہ ہے جہاں نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی. جو بھی کھائیں گے جنت میں شوق کے لیے کھائیں گے, بھوک کی وجہ سے نہیں کھائیں گے. یہاں بھوک سے بے حال ہو کو کیسے بھگتی ہمیں گھراں کو لیٹ. اب تو ماشاءاللہ عید آ رہی ہے, بقرعید, کون کی میسج بھی چھوڑی, صبح کے 8 بجے خیمے کے کفتے, 12 بجے ہلکا سا کباب تلے توے کو تلے سو, پھر 1:30 بجے بریانی, پھر 4 بجے ذرا لمبے لمبے کباب, پھر مغرب کے بعد کیرلا کباب, پھر عشاء کے بعد تو مستقل بیٹنگ. اب تو گوشت نہ ہے شور, جب عید ہو جائے گی اب تو ماشاءاللہ فرجہ میں بڑے بڑے آ رہی, پورے بڑے بڑے فرجہ, پورا بکرا اندر ڈالتی ہوئی جگہ بچ کو رہتی ہے, اتنے بڑے فرجہ آ رہی ہیں ماشاءاللہ. روما کے سرکار 2 ڈورا وہ بھی اب لو پورا بھر کر فضیلی کر ڈال رہی, غریباں کیا دینا سکے. تو جنت میں بندے کو بھوک نہیں لگتی. جنت میں تو جو بھی کھائیں گے خواہش سے, کیونکہ بھوک میں جو کھاتے ہیں اس کا اتنا مزہ نہیں آتا جتنا خواہش میں کھانے پر آتا ہے. تو اللہ چاہتے ہیں کہ وہاں ہر چیز کی لذت جنتی محسوس کرے. تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حقیقت میں جنت نہیں ہے, حکمن جنت ہے, کیونکہ ریاض الجنہ میں بیٹھنے والوں کو بھوک بھی لگتی ہے پیاس بھی لگتی ہے. اگر یہ حقیقت میں جنت ہوتی تو پھر نہ بھوک لگتی نہ پیاس لگتی. تو بعض علماء نے فرمایا نہیں, حقیقت میں جنت ہے. کیوں؟ اگر حکمن جنت ہے تو پھر تو پورا مدینہ جنت ہے, اس لیے کہ میرے نبی کا شہر ہے. سارے علماء دنیا کے کیا کہتے ہیں, مکہ مکرمہ افضل ہے پہلے نمبر پر, دوسرے نمبر پر مدینہ طیبہ مدینہ منورہ ہے. ایک اکیلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, پوری دنیا میں سب سے افضل جگہ مدینہ ہے, بعد میں مکہ ہے. کیوں؟ ساری دنیا والوں کے لیے مکہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے, بیت اللہ کے لیے مکہ ہمارے نبی ہیں. سبحان اللہ. اکیلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, سب سے افضل جگہ اول نمبر پر مدینہ طیبہ ہے, مدینہ منورہ ہے. تو ان کی اپنی اپنی دلائل ہیں, مگر مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو ٹکڑا ہے واقعتاً جنت کا ٹکڑا ہے. اگر حکمن جنت کہنا ہے تو پھر پورا مدینہ جنت ہے, جہاں نبی آرام فرما رہے ہیں, پوری مسجد نبوی جنت ہے. تو جب سب ساری چیزیں جنت ہے تو نبی کا صرف اس حصے کے بارے میں جنت کہنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا کہا تو یقیناً یہ حقیقت میں جنت ہے. وہ بھوک پیاس اس لیے لگتی ہے, اس لیے کہ دنیا ہے, دنیا میں دنیا کے اثرات تو مرتب ہوتے ہیں. جب یہ اللہ کے لیے کیا بعید بات ہے کہ ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا اللہ جنت میں نہیں شامل کر سکتے. تو بہرحال ان کے اپنے اپنے دلائل. تو یہ حصہ جنت کا ٹکڑا ہے, اور وہیں پر دونوں مکان ملے ہوئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 2 وزیر وہاں پر آرام فرما. ایک جگہ خالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, موت تو ان پر بھی آئے گی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی واپس دنیا میں آئیں گے, ان پر بھی موت آنی ہے. اور یہ مکان اچھا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات پر جب ان کو محسوس ہوا کہ اب میں کیا ہو جاؤں گا, دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے, تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹے جاؤ, حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر اجازت چاہو.
کہ بندہ عمر چاہتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں میرے ساتھی میرے دوست ابو بکر کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، اجازت دے دیں۔ یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین نے بھیجا ہے، یہ نہیں، یہ کہو کہ عمر نے بھیجا ہے۔ کیوں؟ اب موت آ گئی، میری امارت ختم، میری خلافت ختم، اب تو کوئی اور امیر بنے گا، کوئی اور خلیفہ بنے گا، میرا کیا عہدہ، میرا کیا منصب، سب ختم ہو گیا اب تو۔ اور اجازت لینے کے لیے امیر المومنین کہنے کی ضرورت نہیں، یہ کہو کہ بندہ عمر نے کہا۔ تو انہوں نے جا کر اجازت مانگی تو حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی، اس لیے کہ زندگی میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت عمر اور اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق کو جنا نہیں فرمایا، تو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ یہاں دفن ہو، اس لیے یہ سارا ماحول ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے تو فوراً اجازت دے دی، مگر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ یہاں سے یہ نکالا کہ حضرت عمر کا اجازت مانگنا اس لیے ہے کہ وہ گھر نبی نے اپنے گھروں کو اپنے زوجات کے نام کر دیا تھا، باقی جو چیزیں تھی وراثت کی وہ تو ساری امت کے لیے صدقہ ہیں، مگر جو مکان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جو اس میں رہتی تھی ماں، وہ ان کے نام اللہ کے نبی نے گھر کر دیا۔ اب جب جس کی جگہ ہوگی اس سے اجازت لینی پڑے گی، چاہے مسجد بناؤ چاہے قبرستان بناؤ، اجازت تو لینی پڑے گی، بغیر اجازت مسجد بھی بناؤ گے تو سجدہ قبول نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں مشہور ہے نا، جس زمین میں اختلاف پہلے مسجد کھڑا کروا ہوتی ہے، ہمیں پہلے مسجد بنا ڈالو بعد میں دیکھ لیں گے، یہ تو قبرستان بنا ڈالو، کس کی بھی زمین بند ہے، ہمیں کیا گھرا بنا رہی کہ حضرت ہمیں قبرستان اتنا بنا رہی، ہمیں کیا مسجد اتنا بنا رہی، نہیں، نہ قبرستان کے لیے اجازت ہے نہ مسجد کے لیے اجازت ہے، زبردستی بغیر اجازت کسی کی زمین پر کوئی حکومت نہیں چلا سکتے۔ پورا مسجد نبوی زمانہ جاہلیت میں مدینہ کا قبرستان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پوری زمین خریدی ہے، 2 بچے جو بھی نابالغ تھے ان کے سرپرست کو بلا کر رقم ادا کر کے زمین خریدی ہے، پھر مسجد بنائی ہے، بغیر رقم دیے کہ مسجد میں نہ مسجد بنا سکتے ہیں کسی کی زمین پر، نہ قبرستان بنا سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اجازت لی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ گھر ان کے نام پر تھا، اور جس کی جگہ ہوتی ہے ان سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد بھی ایک جگہ خالی تھی، تو حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتی تھی کہ یہاں اگر اللہ مجھے موقع دے گا تو میں یہاں کیا ہو جاؤں گی، دفن ہو جاؤں گی، مگر اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا کہ وہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، مگر حضرت عمہ عائشہ نے اپنے لیے رکھا ہے۔ اب اس کا حل کیسے ہوا کہ جب زمانہ آگے گزرا، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو اس زمانے میں حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے مدینے سے نکل کر مکہ گئیں، وہ نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ میرے بعد گھر نہ چھوڑنا، میرے بعد گھر نہ چھوڑنا، تو وہ کبھی بھی کسی بھی سال نہیں گئی، اتفاق سے اس سال ان کو جانے کا موقع پڑ گیا۔ جب وہ عمرے کے لیے گئی تو واپسی میں حالات ایسے ہو گئے کہ حضرت علی اور حضرت عمہ عائشہ صدیقہ کے رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان میں غلط فہمیوں کی وجہ سے جنگ کے حالات پیدا ہو گئے، جس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ تو اس جنگ وہ الحمدللہ وہ جنگ میں تو صلح ہو گئی، ادھر والے بھی ادھر والے بھی 2 بھی جنتی ہیں، اس لیے کہ ادھر بھی ادھر 2 سب مسلمان ہیں، مگر اس جنگ کے بعد حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ اب میں گھر میں بھی نہیں جاؤں گی اور اب مجھے وہاں دفن بھی نہ کرنا، اب میں جب اگر میرا انتقال ہو جائے تو میں جنت البقیع میں دفن کر دینا، جو مدینہ کا قبرستان ہے، عام قبرستان، وہاں مجھے دفن کر دے۔ حالانکہ اس سے پہلے ان کا ارادہ یہ تھا کہ میں وہاں دفن ہوں گی، جو ایک جگہ بچ کر ہے۔ تو ایک تو مسئلہ یہی ہے کہ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر تھے، اور دوسرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد تھے، تو ان کے ساتھ ان کا دفن ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر آ گئے، یہ اب ان کے لیے غیر ہو گئے، اب غیر کے ہوتے ہوئے وہ کیسے جا سکتے ہیں، ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احساس بعد میں ہو گیا کہ مجھے گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، میں نے گھر سے باہر نکلا اس وجہ سے جنگ کے حالات بن گئے۔ میرے نبی نے مجھے فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ عائشہ میرے بعد گھر نہ چھوڑنا، اور میں نے یہ میں نے نافرمانی کر دی، یہ میں نے حکم توڑ دیا اپنے شوہر کا، ان کی بات نہیں مانی، میں چلی گئی عمرے کے لیے اور واپسی میں جنگ کے حالات ہو گئے۔ اب مجھے یہ ہمت نہیں ہے کہ میں یہ چہرہ لے کر میرے شوہر کے سامنے جاؤں کہ میں نے ان کی بات کا لحاظ نہیں رکھا۔
تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ میرے انتقال کے بعد یہاں نہیں، مجھے عام قبرستان میں، حالانکہ یہ اللہ پاک کی ترتیب ہے، کیونکہ یہ چاہتی تھی کہ میں یہاں دفن ہوں، مگر اللہ نے ایسی ترتیب بنائی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جگہ رکھی ہے۔ تو غرض میرے عزیزوں، موت تو سب پر آنی ہے، موت تو سب پر آئے گی، ہر رسول، ہر نبی، ہر بڑے چھوٹے سب جو پیدا ہوئے ہیں، جیسے میں نے جمعہ کے دن بتایا، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام پر بھی موت آئے گی، حضرت اسرائیل پر بھی موت آئے گی، موت تو سب پر آئے گی۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اس کا یہی مطلب ہے کہ رسول ہیں، خدا نہیں ہے، موت تو ان پر بھی آئے گی، وصال تو ان کا بھی ہوگا، دنیا سے پردہ فرما جانا نبی کے ساتھ بھی ہوگا۔ مگر چونکہ حضرات صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نمبر کے شاگرد ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں وہ صحابہ کو دنیا میں پہنچانا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں صحابہ ان کو پوری دنیا میں پہنچانے والے پہلا ذریعہ ہیں، تو ہر چیز کے ذمہ دار صحابہ ہیں۔ تو حضرات صحابہ سے اتنی خطا، اجتہادی خطا بھی اللہ نے معاف نہیں کی، بلکہ ان کی تربیت فرمائی کہ اے میرے صحابہ، اے میرے بندوں، یاد رکھو کہ نبی کی اتنی سی بھی نافرمانی اگر تم کرو گے تو پھر تم دن کا کام کیسے کرو گے؟ 50 افراد کا جو جماعت وہاں کھڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑی فرمائی تھی، وہاں سے جو تم نے آگے بڑھ کر جو سارا مسئلے کو الٹ پلٹ کر دیا، یہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے ہوا۔ اگر تم نے ایک بھی نافرمانی اس طرح کی اگر تم سے ہوئی تو پھر تم پوری دنیا میں دین کیسے پھیلاؤ گے؟ تم پہلے نمبر کے شاگرد ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول ہوں گے دنیا میں نہیں ہوں گے، مگر دین تو ہمیشہ رہے گا، قیامت تک، جب تک اللہ چاہے گے تب تک رہے گا، اور یہ پہنچانے والے پہلے نمبر کے تم لوگ ہیں۔ اگر تم نے غلطیاں کی تو پھر بعد میں آنے والے لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے اللہ پاک نے حضرات صحابہ کی فوراً تربیت فرمائی۔ یاد رکھو، ان کی طرح نہ ہو جانا، عیسائیوں یہودوں کی طرح، جیسے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ یہ ہیں، حضرت عزیر یہ ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، آج بھی بہت سارے بزرگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہیں، انہوں انتقال ہو کر اللہ سے ملاقات کرنے جائیں، نہیں، سب پر موت آئے گی، سب کو دنیا سے جانا ہے بھائی، چاہے کوئی بزرگ ہو، پیر ہو، مرید ہو، کوئی بھی شیخ ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ سکتی ہے تو پھر کوئی اور ان سے بڑے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ تصورات غلط ہے، نکالو اس دماغ۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہیں۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اس سے پہلے جتنے رسول آئے، 312 رسول، ہمارے نبی کو ملا کر 313 رسول دنیا میں آئے، 2.25 لاکھ حضرات انبیاء آئے، اور ان 313 رسولوں میں 5 اولو العزم ہوئے، حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 اولو العزم اور سب سے بڑے ہیں، اور ان 5 میں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں۔ تو قد خلت من قبلہ الرسل، جب موت کے پل صراط، موت کے راستے پر حضرت آدم گزرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں، حضرت شیش، حضرت سارے انبیاء گزرے ہیں، تو پھر تو موت تو سب پر آنی ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، علی اعقابکم، انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیا تو تم اب دین سے پھر جاؤ گے؟ جب یہ آیت اتری نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی فرماتے تھے کہ اے اللہ، ہم ہرگز نہیں پھریں گے، ہم ہرگز نہیں پھریں گے، یا اللہ تیرے دین سے ہم ہرگز نہیں پھریں گے، جو ہمارے پیارے نبی نے سکھایا اس پر ہم موت تک چلتے رہیں گے۔ یہ حضرات صحابہ کہتے تھے، ان کا جذبہ کہتا تھا۔ فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اگر تم پھر بھی جاؤ گے دین سے، اسلام سے، شریعت سے، قرآن سے، حدیث سے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، کوئی نقصان نہیں۔ ساری دنیا مل کر کفر کرنے لگے، نعوذ باللہ، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ ساری دنیا مل کر عبادت میں لگ جائے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تمہاری عبادتوں سے اس کے خزانے نہیں بڑھیں گے۔ کیونکہ یوں کہے کہ اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم سجدے کریں گے تو اس کے خزانے بڑھ جائیں گے، کہ حکومت پالیسیاں کیوں لاتی ہے؟ تاکہ اس کے خزانے بڑھے۔ حکومت پالیسیاں، سونا خریدنے کو کتنی بڑی پالیسی دے لگے ہمارے،
ہمارے وزیر صاحب سونا خریدو کو کی تو 2-4 دن جب کرو اس کے بعد ہمیں ٹیکس بڑھاتے ہیں اس کے بعد لیا کرو. سونا خریدنا تو دور کی بات, تمہیں سونا خریدنے چھوڑ کو ہی کہ آدمی کو 80,000 کروڑ ہمارے 125 ہے نا, کیا کہتے ہیں ہمارے 1.25 لاکھ کروڑ کی آبادی میں 80 کروڑ کی آبادی ہماری حکومت سے راشن لے کو کھا رہی ہے. انہیں سونا خریدتی ہے آرام سے, وہ سونا لینے کو سونا لینے لائق چھوڑے تو بولنا تمہیں سونا لینے کر کو چھوڑی کہاں سونا لینے کے واسطے. اور دوسرا ودیش جونوں کو باہر ملکوں کو جونوں کو وہ بول رہا کوئی 5 ملکوں کو نکل گئی. کون بھی باہر جونوں کو بلا ضرورت کوئی بھی کنٹری کو جونوں کو ہاتھ رکھ کو بول رہا کو اگلے دن انہوں 5 کنٹری نکل گئی. کیوں ہے عجیب عجیب لیڈر ہماری ملتی. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اللہ پاک کا فرمان ہے ان قریب ثابت قدم رہنے والے اور حق کو پہچاننے والے اور حق کے ساتھ رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دیں گے. تو میرے عزیزوں, میدان جنگ میں حالات کا بدلنا ہوتا ہے. حالات جنگ چونکہ ہم نہیں جانتے, میدان میں موت کو سامنے دیکھ کر, دشمنوں کے لشکر کو تعداد کو دیکھ کر حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں, حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طرح اگر کوئی نعوذ باللہ اعتراض کرے نا حضرت صحابہ پر, غلط اعتراض ہے. کیوں؟ کیونکہ جنگ میں حالات بدلتے رہتے ہیں, دل کی کیفیت کچھ بھی ہو سکتی ہے. تو وہ بھی تو صحابہ تھے, وہ بھی تو جنگ تھی. 70 بندے شہید ہو جانا کوئی معمولی نقصان نہیں تھا اس زمانے میں. اس زمانے میں بہت بڑا نقصان تھا. تو ایسے وقت میں دل بدل جانا, خیالات بدل جانا تو ہوتا ہے, عام چیزیں ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ